میرے کپتان نے آج پبلک کی فون کالز لی کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ پبلک سے بات چیت کرے گا. اگر میں نے عمران خان صاحب کو کال کرنی ہو تو میں کیا کہوں گا, میں ان سے کیا بات کروں گا. میں نے اپنی چند چیزیں نکالی ہیں جو میرا خیال میں شاید اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو شاید آپ بھی عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کال کے اوپر یہ سب چیزیں ضرور کہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, میرے کپتان نے آج پبلک کی فون کالز لی. شام 4 بجے کا ٹائم تھا اور اس کی مختلف جگہوں پہ تشہیر بھی کی گئی, سوشل میڈیا کے اوپر بھی بتایا گیا کہ 4 بجے عوام وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر سکے گی. اچھا, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور شاید میری غلط فہمی تھی کہ جب یہ فون کالز لی جا رہی ہوں گی تو یہ پی ٹی وی کے اوپر براہ راست نشر کیا جائے گا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پبلک سے بات کر رہے ہیں, اور اس میں ہم سن سکیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے کیا مطالبات کر رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں ملک کے حالات کے حوالے سے, اپنی تکلیفوں کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, یا جو بھی ان کا رد عمل ہے اس حوالے سے. لیکن اس کو لائیو نہیں دکھایا گیا. اچھا, پہلے ہمیں خبر ملی کہ جناب یہ 4 بجے یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں اور یہ ریکارڈنگز جو ہیں یہ تقریباً کوئی 5 بجے تک شو کی جائیں گی. لیکن پھر خبر آئی کہ نہیں, یہ 5 بجے نہیں ہے, یہ 7:30 بجے جو ہے وہ نشر کی جائے گی کہ عمران خان صاحب سے لوگوں نے کس قسم کے سوال کیے ہیں اور کیا بات کی ہے. اچھا, اب یہ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اگر پبلک سے بات کر رہا ہو, اور پبلک تو ظاہری بات ہے پبلک ہے, اس کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے یا وہ کوئی بات کرتی ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے, کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتی ہے. ظاہری بات ہے یہ آپ کے پارٹی کے ورکر نہیں ہیں, یہ آپ کے وہ اینکر یا وہ تجزیہ کار نہیں ہیں جو آپ کے گن گاتے رہے ہیں, یا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے اتحادیوں سے تعلق رکھتے ہوں. یہ پبلک ہے, اور وہ جسے کہتے ہیں نا یہ پبلک ہے, یہ سب جانتی ہے, تو یہ پبلک جو ہے یہ کچھ بھی بول سکتی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ریکارڈنگ کی جائے, اور ظاہری بات ہے ریکارڈ کر کے اس کے بعد دھیان سے ایڈٹ کر کے کہ کون سی چیز چلانی ہے کون سی چیز نہیں چلانی, پھر ہم اس کو دکھائیں گے. بہرحال پرائم منسٹر ہاؤس کا یہ فیصلہ تھا, ان کا رائٹ ہے, وہ جو جس طرح مرضی کریں. ملک کے وزیر اعظم کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اس کو خاطر میں رکھا گیا جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا. اچھا, دوسرا جو ایک پروپیگنڈا تھا جو مختلف جگہوں کے اوپر پھیلانے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کے چند چاہنے والوں کی جانب سے, وہ یہ تھا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ پبلک سے بات چیت کرے گا. یہ بھی غلط تھا, اس لیے کیونکہ اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے, نواز شریف صاحب کے دور میں ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کی فون کالز لیتے تھے. میں یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ بھی بڑی صاف ستھری کالز ہوں گی, ظاہری بات ہے ان میں بھی ایڈیٹنگ وغیرہ کینچی وغیرہ ماری انہوں نے بھی ماری ہوگی, ایسی بات نہیں ہے کہ اور وہ بھی کوئی لائیو نہیں دکھائی گئی تھی, نہ وہ لائیو دکھائی گئی تھی نہ یہ لائیو دکھائی گئی کہ ایکچولی عوام کہتی کیا ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ظاہری بات ہے کہ اب ہر ایک کو تو الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم سے کسی طرح بھی بات کر لے. تو بہرحال نہ نواز شریف صاحب نے دکھائی تھی تو نہ عمران خان صاحب نے اس کو لائیو دکھایا. بہرحال اب میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے ایک ٹیلی فون کال کرنی ہو میرے کپتان کو, اور اسی طرح ایک عام پاکستانی بن کے, ایک عام شہری بن کے اگر میں نے عمران خان صاحب کو کال کرنی ہو تو میں کیا کہوں گا, میں ان سے کیا بات کروں گا. تو میں نے اپنی چند چیزیں نکالی ہیں جو میرا خیال میں شاید اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو شاید آپ بھی عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کال کے اوپر یہ سب چیزیں ضرور کہتے. تو اگر ان سے بات کرنا شروع کرتا تو میں سب سے پہلے ان سے کہتا کہ میں سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے ان کی خیریت دریافت کی کرتے ہیں کہ وہ سب خیریت سے ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہیں. تقریباً 2.5 سال آدھا وقت گزر گیا ہے ان کی حکومت کو. آدھے وقت کے بعد اس وقت جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان کی صحت ٹھیک ہوگی, سب خیر خیریت سے ہوں گے اور انہوں نے اچھا وقت گزارا ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ ان سے سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے کہ عمران خان صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو نئے پاکستان کی تکمیل تھی وہ کہاں تک پہنچی. کیونکہ وہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا, لوگوں کو بار بار سنایا تھا, جو گانے گائے تھے کہ جی بنے گا نیا پاکستان, وہ نیا پاکستان کہاں تک بنا ہے, کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پھر میرا دوسرا سوال یہ ہوتا کہ وہ جو آپ نے وعدے کیے تھے اور وہ جو دعوے کیے تھے جس میں کہ جناب میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, میں قرضے نہیں لوں گا, میں 8,000 ارب ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا, جب میں آؤں گا تو کرپشن کم ہو جائے گی, کیونکہ اگر اوپر والا ایماندار ہو تو نیچے والا بھی خود بخود ایماندار ہو جاتا ہے. وہ معاملہ آخر کہاں تک پہنچا, وہ آپ کے وعدے اور دعوے اب تک پورے کیوں نہیں ہو رہے.
ایک بڑی امپورٹنٹ بات. اس کے بعد پھر معاملہ آئے گا مہنگائی کا, کیونکہ عوام اس وقت مہنگائی جس طرح برداشت کر رہی ہے, جس طرح اس کی کمر توڑ دی ہے, یقین کیجئے کہ مہنگائی تو چلے ہیں, لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہے, لیکن زیادہ غصہ یا زیادہ ہنسی اس تب آتی ہے جب آپ کو یہ کہا جائے کہ نہیں ہم نے تو مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ اب کنٹرول ہونا شروع ہو چکی ہے. زیادہ افسوس تب ہوتا ہے کہ ایک تو عوام پس رہی ہے آپ کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے, آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا برا حال ہے, اور پھر بھی آپ اس کو کہیں نہیں اب ٹھیک ہو گیا, اب ٹھیک ہو گیا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس دن آپ یہ اعلانات کریں کہ جناب مہنگائی کے ریٹ جو ہیں وہ کم ہو گئے, اسی دن ٹھا کر کے جو ہے وہ آپ ایک پیٹرول بم ایک اور جو ہے وہ عوام کے اوپر گرا دیں. اور اب تقریباً 5 دفعہ اس پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. اب ظاہری بات ہے جب اس پہ پیٹرول کی قیمت کے اوپر بات کریں گے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ نہیں اصل بات تو یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے. بالکل ہے, آپ صحیح کہتے ہیں, لیکن یہ تب بھی اٹیچ تھی جب مسلم لیگ نون کے دور میں یہ قیمتیں بڑھتی تھیں. تب تو آپ یہ تقریریں نہیں کرتے تھے, تب تو آپ یہ کہتے تھے کہ یہ جناب یہ سارا پیسہ تو ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. آپ یہی فرمایا کرتے تھے, آپ کہتے تھے کہ جناب یہ لیویز کے اندر جو ہے یہ جتنے بھی ٹیکسوں کے ذریعے جو ہے اس میں سے پیسہ کما رہے ہیں پیٹرول کے اوپر, یہ سارا ان کی اپنی جیبوں میں جا رہا ہے. آپ اس کو یہ فرماتے تھے. تو اب کیا کہا جائے, کیا اب بھی یہی کہا جائے کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ سارا آپ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے؟ تو پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, اس کے بعد گیس کی قیمت بڑھتی ہے, اس کے بعد بجلی کی قیمت بڑھتی ہے, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب قیمتیں کم ہو رہی ہیں, انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول کر لی ہم نے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں جی ہاں یہ ضرور ہے کہ جناب جتنی سپیڈ سے مہنگائی ہو رہی تھی اب وہ تھوڑی سی کچھ کم ہو گئی, لیکن بھائی وہ جتنی سپیڈ سے آپ نے عوام کو وہاں تک پہنچا دیا ہے اس کا کون جواب دے گا؟ اس پہ کوئی سوال نہیں کریں گے. تو کپتان سے مہنگائی کے اوپر بھی بات ہوگی. پھر بے روزگاری وہ جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں, حضور اعلیٰ وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں تک پہنچی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے تو یہ بہت بڑا لالی پاپ دیا تھا پاکستانی عوام کو کہ جناب 1 کروڑ نوکریاں ہم پیدا کر کے دیں گے. ہاں وہ اور بات ہے, پھر بعد میں آپ نے فرمایا حکومت تھوڑی 1 کروڑ نوکریاں بناتی ہے, حکومت تو ماحول بناتی ہے جس میں 1 کروڑ نوکریاں ہوں. تو وہ ماحول کہاں تک بنا جس میں 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں اویلیبل ہوں؟ ذرا کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں بھی بتائیے, وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں تک پہنچی؟ پھر اس کے بعد 50 لاکھ گھر بنیں گے. آپ ذرا بتائیں گے وہ 50 لاکھ گھروں میں سے کیا اس کا 10% بھی اب تک آیا ہے؟ 5 لاکھ گھر ہی سمجھ لیجئے, کیا 5 لاکھ گھر تک آپ پہنچے ہیں ابھی تک؟ آپ تو 10% تک نہیں پہنچے. 50 لاکھ گھر تو بہت دور کی بات ہے, آدھا ٹائم آپ کا گزر چکا ہے. ابھی تک آپ کو کم از کم 25 لاکھ گھر بنا لینے چاہیے تھے, تو آپ تو اس کا 10% بھی اب تک نہیں بنا سکے. کہاں گیا وہ پروجیکٹ؟ آگے چلیے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جناب آپ نے کہا تھا IMF سے میں قرض نہیں لوں گا. یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا, یہ بجلی کی قیمتیں بڑھنا, اس کی کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کی IMF کی امداد جو ہے وہ رکی ہوئی تھی, اور IMF کے ساتھ دراصل میں آپ مذاکرات کر رہے تھے, اور یہ IMF کے کہنے کے اوپر ہی اب یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جس IMF کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا, میں اس IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, اسی IMF کی وجہ سے تو آج عوام کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا آپ آج جھوٹ بول رہے ہیں؟ کس نے غلط بیانی کی ہے عوام کے ساتھ؟ دوسری بات, آگے چلیں. اس کے بعد آپ کی اپنی ٹیم, آج 2.5 سال کے بعد یہ صورتحال ہے کہ آپ کی اپنی ٹیم کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے درپے ہوئے ہیں. عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے آلریڈی ایک گروپ سامنے آ چکا ہے جو کہ یہ کلیم کرتا ہے کہ 15 سے 20 لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے. پنجاب کے اندر یہ صورتحال ہے کہ آپ کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے اپنے اتحادی کی ضرورت پڑ گئی ہے. آپ کو پرویز الہی صاحب کے پاس جانا پڑ گیا ہے. کیا ہو رہا ہے آپ کی ٹیم کے اندر؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے پیچھے آپ ہی کے لوگ, آپ ہی کے کھلاڑی آپس میں ہی لڑنا شروع ہو چکے ہیں؟ کیا پرویز خٹک صاحب نے یہ بیان اس لیے نہیں دیا کہ جناب اگر میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی؟ دراصل میں وہ صرف اور صرف اپنے گروپ کو اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے چلیے. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائیگر فورس بنی تھی, وہ ٹائیگر فورس کدھر ہے؟ وہ ٹائیگر فورس نظر کیوں نہیں آتی؟ اس ٹائیگر فورس نے تو بڑا کچھ کرنا تھا. اس ٹائیگر فورس نے تو مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا تھا. اس ٹائیگر فورس نے تو گھر گھر پہ جا کے راشن پہنچانا تھا. اس ٹائیگر فورس نے تو بڑے کام کرنے تھے. آپ نے تو عثمان ڈار صاحب کو اس کا انچارج بنایا تھا. کدھر گئی وہ ٹائیگر فورس؟ اس ٹائیگر فورس کے بارے میں نہ کوئی خبر آتی ہے نہ وہ نظر آتی ہے. کیا وہ بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجی تھی؟ اس کے بارے میں بتائیے. پھر آگے چلیے. اس کے بعد جہاں پہ وہ آپس میں لڑائیوں کی بات ہو رہی ہے, جب شبلی فراز صاحب اور شہباز گل صاحب میڈیا کے سامنے اس طرح کی آپس میں تکرار کریں گے تو کیا امپریشن جائے گا آپ کی ٹیم کے بارے میں؟ آپ کی ٹیم آج کدھر کھڑی ہوئی ہے؟ لوگوں کے سامنے, میڈیا کے سامنے بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. یہ صورتحال ہے. آگے چلیے. اس کے بعد جہاں آپ کی ٹیم کی بات آ رہی ہے وہیں پہ آپ کے ایک اہم رکن علیم خان صاحب کے خلاف ایک FIR کٹتی ہے.
آپ قبضہ مافیا کی باتیں کرتے ہیں, قبضہ مافیا کے خلاف میں آپریشن کر رہا ہوں, یہ سب کچھ کر رہا ہوں. آپ کے گھر کی اپنی ویسینٹی کے اندر بنی گالا تھانے کے اندر جو ہے وہ علیم خان صاحب کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہے. وہ آپ کے سینئر وزیر ہیں اس وقت پنجاب حکومت کے اندر. کوئی ایکشن ہوگا ان کے خلاف؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ پہلے استعفیٰ دو, اس کے بعد اپنے آپ کو کلیئر کرو, پھر دوبارہ تم وزارت کے اوپر آ کے بیٹھو؟ کدھر گئی وہ آپ کی پالیسیز, کدھر گیا وہ آپ کا میرٹ؟ یہی سب کچھ تو آپ کہا کرتے تھے اپنے جلسوں کے اندر کہ اگر کوئی آدمی قصوروار ہے, اس کے اوپر کوئی الزام ہے, تو پہلے وہ کرسی سے اترے, اپنے آپ کو اس الزام سے کلیئر کرے, اس کے بعد بے شک آ کے بیٹھ جائے. آج کدھر گیا وہ سب کچھ؟ اور آگے چلے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے سارا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے. آپ کرپشن 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 کہا کرتے تھے, اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلے 2 سال میں آپ کی حکومت کے انڈر پاکستان میں کرپشن اور بڑھ گئی ہے. میرے کپتان, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا اب اس کے لیے بھی ہم نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر الزام ڈال دیں کہ ان کی وجہ سے آپ کے دور میں کرپشن ہو رہی ہے؟ تو خدا را کچھ سوچیں. 2.5 سال گزر چکے ہیں, 2.5 سال اور رہ گئے ہیں, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس 2.5 سال میں سے صرف آخری سال جو ہوتا ہے وہ کیمپیننگ کا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس تقریباً صرف آپ سمجھ لیجئے ایک قسم کا 1.5 سال رہ گیا ہے, کیونکہ آخری سال میں آپ کچھ بھی کر لیں گے, عوام کی جو سپورٹ اگلے 1.5 سال میں اگر چلی گئی تو وہ آخری سال میں پھر واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ پچھلے ادوار کے اندر بھی یہی ہم نے دیکھا ہے. تو خدا را اب ذرا ہوش کے ناخن لے لیں. ابھی بھی وقت جو ہے وہ دور نہیں ہے, ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو یہ ایک چھوٹی سی فون کال اگر میں کرتا عمران خان صاحب کو, اور اگر میں ان سے یہ سارے گلے شکوے کرتا, تو وہ کچھ اس طرح ہوتی. میں امید کرتا ہوں کہ شاید آپ بھی یہی سوال کرنا چاہتے ہوں گے میرے کپتان سے. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.